بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ تو خود مشکل کشا تھے مگر تعلیم فرماتے تھے۔ مشکلات حل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے۔ دیکھیے حاجتیں کیسی پوری ہوتی، کوئی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہو۔ مشکل کی مجال ہے کہ مشکل بنی رہے جب ہم ان سے مدد مانگیں، اور وہ بھی اس طرح مدد طلب کریں جو مدد طلب کرنے کا طریقہ۔ ہر مشکل کے لیے، ایک مشکل کے لیے، اور میں تو کہتا ہوں کم سے کم ایک مشکل کے لیے 14 حل تو ہیں موجود، کم سے کم۔ زیادہ سے زیادہ کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ ہر مشکل کے لیے کم سے کم 14 حل موجود ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی دروازہ کھٹکھٹا دو، مشکل نہیں ہوگی، شرک نہیں ہوگا، بلکہ حل ہو جائے گا مسئلہ، لا ينحل نہیں رہ جائے گا۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ نہج البلاغہ کے آخر کے حصے میں ہے، فرماتے ہیں کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبہ، صبر بھی نازل ہوتا ہے، ینزل الصبر، صبر نازل ہوتا ہے علی قدر المصیبہ، جتنی مصیبت وہ دیتا ہے اتنا ہی صبر بھی نازل کر دیتا ہے۔ یہ کسی شاعر کا جملہ نہیں ہے، کسی ادیب و خطیب کا جملہ نہیں ہے، یہ مولائے متقیان کا جملہ ہے۔ اب کوئی مصیبت کی شکایت نہ کرے، ایک تو حوصلہ بلند رکھیے، اور حوصلہ بلند کرنے کی علامت کیا ہے معلوم ہے؟ پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ کہ انسان اپنی مصیبت کسی سے بیان نہ کرے۔ جملہ کہیں میں نے عرض کیا تھا، فقیر وہ نہیں ہے جو نادار ہو، فقیر وہ ہے جو اپنے فقر کا اظہار کر دے، جو اپنی ناداری کا اعلان کر دے، وہ ہے نادار۔ نادار نہیں ہے، ناداری کا اعلان کرنے والا نادار ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اعلان نہ کرتا، ناداری سبکی ہے، ذلت ہے، حقارت ہے، اعلان کر کے اس نے خود اپنی سبکی کا انتظام کیا۔ اگر وہ اعلان نہ کرتا اور سجدے میں سر رکھ کے کہتا پروردگار جسے تو حاصل ہے وہ نادار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد خدا اپنے بندے کو نادار رہنے دے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے ناداری کا اعلان نہ کریں، فقر کا اعلان نہ کریں، مصیبت کا اعلان نہ کریں۔ اور امیر المومنین کے اس جملے پہ غور کریں کہ جتنی مصیبت آتی ہے اتنا ہی صبر نازل کرتا ہے پروردگار، ینزل الصبر علی قدر المصیبہ۔ اور ایک ارشاد کی طرف اور توجہ دلا دوں، اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، ایک تو یہ دونوں جملوں کو یاد رکھیے گا، جتنی مصیبت اللہ ڈالتا ہے اتنا ہی صبر بھی دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اس کا تجربہ زندگی کی کے ہر موڑ پر آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ اور عجیب و غریب جملہ ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی فرماتے ہیں لا يعدم الصبور وان طال به الزمان، کبھی بھی صبر کرنے والا ناکام نہیں ہوتا چاہے زمانہ کتنا ہی گزر جائے۔ اس میں عربی کا اصل فقرہ جو ہے وان طال به الزمان، یہ طال به میں بڑی بلاغت ہے جس کی وضاحت میں ابھی نہیں کر سکتا۔ جتنی مشکلات انسان پہ وارد ہوتی ہیں ان سب کو انسان منسوب کرتا ہے زمانے کی طرف۔ کتنی شکایت ہے زمانے کی شکایت، چاہے زمانہ کتنا ہی دراز ہو جائے اور چاہے زمانہ کتنا ہی جفا کرے، دونوں مفہوم بیک تعبیر یہاں جمع ہو گئے۔ چاہے زمانہ کتنی ہی جفا کرے مگر لا يعدم الصبور، جو خوب صبر کرنے والا ہے وہ کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ نتیجے تک نہ پہنچے، زمانہ کتنا ہی دراز ہو اور کتنی ہی جفا کرے مگر صبر کرنے والا۔ کسی اور کا جملہ نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے، مدد کرو، مدد حاصل کرو اپنی صبر سے اور صلات سے۔ اس کے معنی ہے، اسی لیے تعلیم فرمایا گیا کہ کوئی مشکل ہو تو نظر مانو کہ پروردگار میرا یہ کام انجام پا جائے، میں اس مشکل میں کامیاب ہو جاؤں تو انشاءاللہ تیری رضا کے لیے میں روزے رکھوں گا، یا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ حسنین بیمار پڑ گئے، یہ سب ہمارے سکھانے کے لیے ہے۔ حسنین بیماری کی کوئی وجہ تھی؟ حسنین بیمار پڑ گئے، سیدہ نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ مولا کائنات نے نظر مانی۔ کیا نظر مانی؟ 3 دن روزہ رکھیں۔ روزہ، مولا کائنات کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو مسجد جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ تو خود مشکل کشا تھے مگر تعلیم فرماتے تھے۔ مشکلات حل کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے، میری مدد اسے شامل حال ہوگی جو نماز پڑھے گا۔ ایک بات ذرا صبر سے سن لیجئے، دیکھیے ہر جگہ درخواست پیش کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے یہاں سرکاری زبان ہوگی اردو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اہم کام ہیں سب انگریزی میں ہوتے ہیں۔ ذرا کوئی اہم ڈاکومنٹ آپ اردو میں تیار کر کے لے جائیے، قبول ہی نہیں ہوگی درخواست، کہیں گے انگریزی میں لکھ کے لائیے۔ آفیسران تشریف فرمائیں، مجھے نہیں معلوم کہ اردو کی درخواستیں کتنی قبول کرتے ہیں یہ حضرات۔ ہمارے ہاں یہی صورتحال ہے، ہمارے ملک میں ہندی جو ہے سرکاری زبان ہے، اردو دوسری سرکاری زبان ہے بعض صوبوں میں، مگر نہ ہندی میں کوئی سنتا ہے نہ اردو میں کوئی سنتا ہے۔
انگریزی. یعنی بات پہنچانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں, ہے نا. جہاں درخواست دی جا رہی ہے وہاں کا پروٹوکول ہوتا ہے, وہاں کی زبان ہوتی ہے. اللہ نے محمد و علی کو ہماری مدد کے لیے بنایا ہے, اور محمد و علی کو پکارنے کا طریقہ ہے روزہ اور نماز. روزہ رکھیں اور کہیں پروردگار میں نے روزہ رکھا ہے تیری خاطر, اور اس روزے کے عالم میں میں تیرے ولی کا واسطہ دے کر, علی کا واسطہ دے کر, مصطفیٰ کا واسطہ دے کر یہ حاجت چاہتا ہوں. دیکھیے حاجتیں کیسی پوری ہوتی. کوئی حاجت نہیں ہے جو پوری نہ ہو. مشکل کی مجال ہے کہ مشکل بنی رہے. جب ہم ان سے مدد مانگیں اور وہ بھی اس طرح مدد طلب کریں جو مدد طلب کرنے کا طریقہ.